شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم کی فرضیت و فضیلت۔ علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ترجمہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طالب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ علم کی اہمیت۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے۔ ترجمہ: میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عہد رسالت میں اشاعت علم۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد یا عورت ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع غم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حصول علم کی اہمیت۔ مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غزا اور غزائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم دفنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا اصول ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیوں کو جلایا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی تاکید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت دی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ علم کی فضیلت۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔
زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، ترجمہ یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک مجلس ذکر کی تھی اور دوسری مجلس علم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں، علم حاصل کرو۔ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور باعث مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غم گسار دوست اور بہترین ہم نشیں ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معروف الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے اور علم اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سر بلند فرمایا جس میں علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام جہان پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا اس سے ہمارے لیے مفید بنا اور ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اسی پر عمل اور اسی کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔